وہاں پہ جانیں ضائع ہوئی، نقصان ہوا کہ جیسے انہوں نے شام میں کیا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کا دن 6 فروری اور مشرکانہ تہوار کا پہلا دن۔ مشرکانہ تہوار یہ جو بسنت کا تہوار منایا جا رہا ہے لاہور میں، جس کا کنیکشن سرسوتی دیوی ہندو ویداس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے منسلک ہے، وہ گانے بجانے کی دیوی تھی، اور یہ ایسا طریقہ جو آج ایک عرصے کے بعد دوبارہ رائج کیا جا رہا ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طریقے سے نہیں سراہا۔ کہیں بھی ہمیں ایسی گنجائش نہیں ملتی کہ ہم غیر مسلموں کا، خاص طور پہ مشرکین کا یا یہود و نصارہ کا طریقہ استعمال کریں۔ حدیث بہت ساری ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر ایسے تہوار جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہ ہو اور وہ اسلام کے خلاف جاتے ہوں، ان کا تو بالعولا یعنی ضروری انکار اور اختلاف کرنا چاہیے۔ آج اس بسنت کے موقع پر جو کچھ ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے کہ ادھر جمعے کی اذانیں ہو رہی ہیں، جمعے کی جماعت کھڑی ہے اور لوگ وہ گڈیاں اڑا رہے ہیں، گڈیاں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث ہمیں ملتی ہے ابن ماجہ اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، الفاظ ابن ماجہ کے ہیں، عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنتا حسنتا فعمل بها، جس نے کوئی اچھا طریقہ نکالا اور پھر اس پر عمل کیا گیا، کان لہ اجرہ ومثل اجری من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا، جس نے کوئی اچھا طریقہ نکالا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو جس نے وہ طریقہ نکالا اس کو اس کا اجر ملے گا، یعنی ایسا طریقہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت رکھتا ہو، جیسے لوگوں کی مدد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، کہیں رستے سے کوئی چیز تکلیف کو ہٹا دینا، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر پانی نہیں، کنواں کا کھدوا دینا، ایسے اعمال پھر لوگ اس کو دیکھ کر اس پر عمل کریں اور صدقہ خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تو اس کا اجر اس طریقے کو رائج کرنے والے کو بھی ملے گا اور جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ملے گا، لا ينقص من اجورہم شیئا، اور ان دونوں میں سے کسی کا بھی اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں البتہ جس نے وہ طریقہ رائج کیا اس کو اپنا ثواب بھی ملے گا اور ان کا ثواب بھی ملے گا جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا۔ اور اس کے برخلاف حدیث کنٹینیو، من سن سنتا سیئتا، اور جس نے کوئی برا راستہ ایجاد کیا، اور اس وقت بہترین مثال وہ برا راستہ کیا ہے، یہ بسنت اور گڈیوں کی وجہ سے ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کتنے ماؤں کے لال جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں، بلکہ مجھے یہاں تک بھی پتا چلا، اگر بھول نہیں رہا تو فیصل آباد کے علاقے میں ایک جوان لڑکا جس کی شادی تیار تھی، وہ مہمانوں کے لیے کچھ لینے کے لیے نکلا اور اس کے گلے پر ڈور پھر گئی اور اس نے اپنی جان گنوا دی۔ تو من سن سنتا سیئتا فعمل بها، اور جس نے کوئی برا طریقہ نکالا اور پھر اس پر عمل کیا گیا، کان لہ وزرها، تو اس پر اس گناہ کا وزن ہوگا، ومثل وزر ما عمل من بعد، اور اس کا گناہ اس پر بھی ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، یعنی اس طریقے نکالنے والے کو اپنے اس کا گناہ اور پھر جو اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس پر ہوگا، لا ينقص من اوزارہم شیئا، اور ان دونوں کے گناہوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ تو جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نام میں کہا، وَذَرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور ان کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا، بسنت جیسے تہواروں کو عروج دیا، گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کی پبلسٹی ہوئی، انہوں نے کھیل تماشا بنایا، اللہ سبحانہ کا چھوڑ دو ان کو، وَذَكِّرْ بِهِ، اور ان کو نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی جائے۔ تو ہمارا صرف اتنا فرض ہے اور حق ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اس کی ہولناکیاں، اور اپنے حکمرانوں کو بھی اس طرف توجہ دلوائیں کہ یہ جو آپ نے عمل شروع کرایا ہے، اگر یہ اسی طرح جاری رہا تو آنے والے سالوں میں بھی جتنے بھی گناہ ہوں گے، گناہ گاروں کو تو گناہ ملے گا لیکن اس کا وزن آپ کے اوپر بھی ہوگا، اس کا وزن آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر چیز کی انڈیکیشن دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 اور 29، 28-29، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے
ایسے لوگوں کو دیکھا، بلکہ یہاں میں کہوں گا ایسے حکمرانوں کو دیکھا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا، ناشکری میں بدل دیا۔ یہ ارض پاکستان یہ ایک نعمت ہے، قرآن ایک نعمت ہے، حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نعمت ہے۔ ہم نے قرآن، حدیث اور اس ملک کے اندر جہاں پہ قرآن اور حدیث کو نافذ کرنا تھا، اس نعمت کو ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے ایلیٹ طبقے نے کیا کیا؟ نعمت اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا۔ وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور صرف یہ نہیں کیا کہ اللہ کی نعمت کو بدلا، کفر میں بدلا، وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور وہ لے کر آئے اپنی قوم کو تباہی کے دروازے پر، تباہی کے گھر میں۔ وہ کیا ہے تباہی کا گھر؟ اگلی آیت کہتی ہے جہنم، یہ ہلاکت والا گھر کیا ہے؟ جہنم، یصلونها وبئس القرار، جہنم اس میں جھونکے جائیں گے، یصلونها وبئس القرار، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ٹھہرنے کے لیے۔ آج اگر علماء کرام نے یا عام لوگوں نے اس کے اوپر توجہ نہ دی اور حکمرانوں کو یہ تنبیہ نہ کی، یہ نصیحت نہ کی، تو وہ بھی اس کے اندر گنہگار ہوں گے، کیونکہ میرا رب کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کیا کرو بر، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور ناپسندیدہ کاموں میں مدد مت کیا کرو۔ آج اگر اس عمل کو نہ روکا گیا تو ہم بھی ان کے ساتھ اسی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی منکر کام دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہمارے ہاں حکومت موجود ہے، ادارے موجود ہیں، اس لیے کسی شخص کو یہ پہنچتا ہی نہیں کہ وہ ہاتھ کا استعمال کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کے پاس یہ طاقت نہ ہو، جیسے آج ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر وہ اپنی زبان سے اس کام کو روکے، اور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، کم از کم زبان سے روکنا چاہیے۔ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کے پاس یہ بھی قوت نہ ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر وہ اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا بہت کمزور حصہ ہے۔ وہ لوگ کیسے دل میں اس کو برا جان سکتے ہیں جو خود اس کام کے اندر ملوث ہو، اس کام کو اپریشیٹ کرتے ہوں، جبکہ میرے رب نے کیا کہا؟ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا، اور خام خام مت اڑاؤ اپنے پیسے کو، فضول خرچی مت کرو۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یہ جو اڑانے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان تھا، کفر کرنے والا تھا۔ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27۔ آج اگر کسی ایک جان کو نقصان ہو گیا، اس نے اپنی جان گنوا دی، تو ہماری حکومت، وہ لوگ جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، ڈورے تیار کرنے والے، گڑیاں بنانے والے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 32، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا، نہ حق قتل کیا، کہ اس نے کسی دوسرے کو قتل نہیں کیا، نہ حق قتل ہوا، یا اس نے فساد کیا، تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ یعنی کسی ایک جان کا ضائع ہونا، جس نے کسی دوسرے کو قتل نہیں کیا اور زمین میں فساد نہیں برپا کیا، اس کی جان کا ضائع ہونا ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اگر ایسا کچھ ہو گیا جیسے ماضی میں ہوا تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اسی آیت کی پچھلی آیات دیکھ لیں، 2 آیات، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، جب ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ قتل کرنے والے پر تو ہوگا، لیکن اس کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے کے پاس بھی جائے گا، اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا قتل کا۔ اور اس چیز کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں جو آج ہوا ترلائی اسلام آباد میں، خدیجۃ الکبریٰ جو امام بارگاہ تھی، اب سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پہ ایک بم بلاسٹ ہوا، خودکش حملہ ہوا، وہاں پہ جانیں ضائع ہوئیں، نقصان ہوا۔ یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ شیعہ سنی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے ملک کے اندر تخریب کار داخل ہو چکے ہیں۔ اگر غزہ میں بچے اور بیٹیاں اور بیویاں، بہنیں، مائیں، بوڑھے، جوان بے دردی سے قتل ہو رہے ہیں تو ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ان کا ٹارگٹ کیا ہے کہ جیسے انہوں نے شام میں کیا، یمن میں کیا، صومالیہ میں کیا، عراق میں کیا، لیبیا میں کیا، اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے ابھی اس کو آگے بڑھا کر ایران، پاکستان، افغانستان، ان کو بھی وہ اس ڈگر پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی خانہ جنگی شروع ہو۔ تو ہر تخریب کاری کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اللہ سے اس دعا کے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔